الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال تم پر قتال فرض کیا گیا حالانکہ تمہیں یہ ناگوار ہے، ناپسند اور مشکل معلوم ہو رہا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، اور یہ عین ممکن بھی ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے شر ہو، اور اس چیز کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، آپ اسے نہیں جانتے۔ تو مشرکین سے، کفار سے قتال کا حکم دیا گیا۔ شروع میں تو کافروں سے قتل کرنا فرض تھا قرآن مجید کی سورہ حج کی آیت سے، بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ایک آیت نازل کر دی، اس آیت کے ذریعے سے ہمیشہ اور ہر وقت میں ہر مسلمان پر کفار سے قتال کرنا فرض نہ رہا۔ ہاں اگر حالات خراب ہوں بعض موقع پر فرض عین ہے، اور بعض موقعوں پر کفار سے جہاد کرنا فرض کفایہ، یہ اس کی تفصیل لکھی ہے فقہا نے۔ اچھا، قرآن مجید کی ایک آیت سورہ براءت، سورہ توبہ کی 10ویں پارے کی انفروا خفافا وثقالا، تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کفار سے جہاد کا حکم، لڑنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اپنے مالوں کے ساتھ تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، تمہارے پاس سامان ہو یا نہ ہو، تیاری ہو جائے گی لیکن تم تیار رہ کر جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر حکم دے رہے ہیں۔ یہاں ایک ہمارے ساتھیوں کی غلطی کا اور غلط فہمی کا میں ازالہ کر دیتا ہوں تاکہ مجھے سب کی اصلاح اور تربیت میرے پر ہوتی ہے، اس لیے میں اس کی تربیت اور اس کی اصلاح کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں انفروا خفافا وثقالا، اس آیت کے اندر حکم تو ہے جنگ اور جہاد کا، لیکن ہمارے کچھ نادان ساتھی کر دیتے ہیں، دین کا کام کرنے والے ساتھی، جماعت کا کام کرنے والے ساتھی، کہ اس آیت کو پڑھ کر، حالانکہ یہ آیت ہے جہاد کے بارے میں، لیکن ہمارے ساتھی اس آیت کو دین کے کام کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو یہ فضیلتیں ہیں، یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس آیت کا حکم اور اس آیت کا پس منظر ہے جہاد کے جنگ کے بارے میں، لیکن اپنے اس کام کے لیے اس آیت کو پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری بہت ساری آیتیں ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ حال یہ ہے ہمارے ساتھیوں کا کہ جتنی آیتیں جہاد پر نازل ہوئی ہیں یا جتنی حدیثیں جہاد کے بارے میں ہیں، وہ ساری حدیثوں کو اٹھا کر جماعت کے کام پر فٹ کرتی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی فضلت الگ ہے، اس کی فضلت الگ ہے، اس کے بھی فضائل ہیں، اس کے بھی فضائل ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے انفروا خفافا وثقالا، یہ جنگ اور جہاد کے بارے میں ہے، تو اس آیت کو پڑھ کر جماعت کے کام کو ثابت کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری آیتیں ہیں ادعوا الی سبیل ربک، یا پھر کنتم خیر امۃ، یا اور دوسری آیت بھی، اور بہت ساری آیتیں ہیں، سبوں کی آیتیں ہیں، ان آیتوں کو پڑھ کر اپنا کام کر سکتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھ کر انفروا خفافا وثقالا سے استدلال نہیں کرنا چاہیے۔ آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، جیسا اس آیت کے اندر ہے تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو تو کیا کرو، جہاد کے لیے نکل جاؤ اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے۔ تو ایک حدیث کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشرکوں سے اپنے مالوں، اپنے جانوں اور اپنی زبانوں سے جہاد کرو۔ اب مال سے تو مال خرچ کر کے، تیر تلوار دلا کر کسی کو جنگ میں بھیجنا ہوتا ہے، اور خود اگر جاتا ہے تو یہ بھی اپنے جان کا اللہ کے دشمنوں سے لڑنے میں جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، صحیح ہے۔ اب زبان کا جہاد کیا ہے؟ پیغمبر حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، تم اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے اور اپنی زبانوں سے جہاد کرو کا مطلب کیا؟ زبان سے جہاد کا مطلب زبان سے جہاد کافروں سے مناظرہ کرنا۔ اگر کوئی آدمی ہمارا مذہب سچا ہے، تمہارا اسلام جھوٹا ہے،
آؤ دیکھ لیں گے، مناظرہ کریں گے، بحث کریں گے، آؤ بول کر بول رہا، تو پھر ہم کو اس وقت میں مناظرہ مباحثہ کرنا پڑے گا۔ ہمارا دین سچا ہے، ہمارے پاس دلائل موجود ہے، پھر ہم کو اپنی سچ ہمارے پاس رکھ کر ہم کہیں کو ڈرنا، اس لیے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ مناظرہ کرنے کے لیے ہمارے پاس دلائل ہیں تو ان دلائل کو ہمیں یاد کر کے محفوظ کر کے رہنا۔ تو یہ زبانی جہاد ہے، مشرکوں سے، کافروں سے اسلام کا دفاع اور ڈیفنس کے لیے مناظرہ کرنا۔ اچھا، دوسرا مطلب اس کا ان کے خلاف تقریریں کرنا، مشرکوں اور کافروں کے خلاف تقریریں کرنا۔ تیسرا مطلب مسلمانوں کو جہاد کے لیے ترغیب دینا، کافروں سے لڑنے کے لیے ترغیب دینا۔ اور ایک مطلب مسلمانوں پر ہر قسم کا جہاد باقی رکھنا لازم ہے، ہر قسم کا جہاد، کلچر کے حساب سے بھی جہاد، کلچر کے حساب سے بھی داڑھی منڈانا ہمارا کلچر طریقہ نہیں ہے، اسلامی طریقہ تہذیب نہیں ہے، تو اس پر بیانات ہوتے رہنا ہے، اس پر بولتے رہنا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، تم کہیں ان کے طریقے کو اختیار کر رہی، تو اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کی اصلاح تربیت اور ترغیب دلاتے رہنا ہے۔ آگے فقہا نے قیامت تک جہاد کو فرض فرمایا، قیامت تک جہاد چلتا رہے گا، لیکن تفصیل یہ ہے اس کی کہ عام حالات میں بعض مرتبہ اگر حالات ناسازگار ہیں، اچھے ہیں، تو اس وقت میں فرض کفایہ ہوگا، اور اگر حالات سازگار نہ ہو تو وہی بعض حالاتوں میں ہر آدمی پر، ہر انسان، ہر مسلمان پر جہاد فرض ہوگا، اور بعض حالات میں فرض کفایہ کے درجے میں ہوگا۔ ہاں، البتہ اگر ایک جماعت ہمیشہ کے لیے طے ہو کر جہاد کے اندر لگی ہوئی ہے، بقیہ پوری امت اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے، تو اس سے امت گنہگار نہیں ہوگی۔ ایک دم سے پوری امت جہاد کو چھوڑ دی ہے تو پھر اس سے پوری امت گنہگار ہوتی ہے۔ اچھا، آگے مسلمان ممالک کے سرحدوں کے رہنے والے مسلمانوں میں طاقت نہ ہو کافروں سے مقابلے کی۔ اب مسلمانوں کا ایک ملک ہے مثال کے طور پر، اب اس ملک پر کافر مشرکین اسلام کے دشمن اس ملک پر آ جا رہے ہیں اور اس ملک میں داخل ہو کر شہر کو برباد کر رہی، اور لوگوں کو برباد کر رہی، بچوں کو ہلاک کر دے رہی، تو ان کے پاس وہ ملک والوں کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے، ملٹری کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے، تو اس وقت میں پورے مسلمانوں کو اس مسلمان ملک پر کفار کا آنا اور ان پر حملہ کرنا یہ ہو رہا ہے، تو پورے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مسلمانوں کے شہر ملک اور اس ملک کی عورتوں بچوں کی حفاظت کے لیے پورے مسلمان اکٹھا ہو کر متحد ہو کر کھڑے ہو جائیں اور کفار سے جہاد کریں۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر سب کے اوپر جنگ فرض ہو جائے گا۔ تو دشمنی کا خوف ہو تو ساری امت پر اس وقت جہاد فرض ہوگا، گھروں میں بیٹھنے سے اس وقت کام نہیں چلے گا، گھروں سے نکلنا پڑے گا، نکلیں مسلمانوں کی حفاظت کریں۔ اچھا، کسی بھی فقہا میں سے، علماء میں سے کسی کا بھی یہ قول نہیں ہے کہ مسلمانوں کی اپنی جان کے قتل ہونے کا اور بچوں کے قید ہونے کا خطرہ ہو اور دوسرے مسلمان ان کی مدد چھوڑ دیں، یہ کسی کا فتویٰ نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ کسی مسلمان ملک پر یا کسی جگہ مسلمانوں پر حملہ ہو رہا، عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے یا پھر عورتوں کو قید کیا جا رہا، بچوں کو قید کیا جا رہا، تو اس وقت میں مسلمان پورے کئی کو بھائی ہمارے کو ان کو جا رہے بھائی بول کر ایسا چپ بیٹھنا یہ نہیں ہے۔ اس وقت سب پر ذمہ داری بنتی ہے کہ سب نکلیں اور ہمارے مسلمانوں کی حفاظت کریں اور کفار اور مشرکین سے مقابلہ کریں، اسلام کا دفاع کریں۔ اس وقت سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ایسے حالات آ جائیں تو پھر بیوی کو بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نکلنا پڑے گا، غلام کو بھی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکلنا پڑے گا اگر ایسے حالات آ جائیں تو۔ اگر مسلمانوں کے کسی شہر پر دشمن چڑھ آئے تو تمام مسلمانوں پر دفاع ضروری اور لازم ہوگا۔ اس صورت میں وہی کہانی، اس صورت میں عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر، غلام کو آقا کی اجازت کے بغیر میدان میں آنا پڑے گا۔ آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خود خواہش ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، میری خواہش ہے میں جنگ کروں یہاں تک کہ لوگ کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، لا الہ، لوگ اسلام قبول کرنے تک میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں تو پھر ان کی جان اور ان کا مال مجھ سے محفوظ ہے۔ یا ایک بات تو یہ، یا تو میں ان سے جنگ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ وہ لوگ کلمہ پڑھ لیں،
دوسرا اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتے کفار مشرکین تو پھر دوسرا ان کے لیے مرحلہ ہے یا تو وہ کلمہ پڑھیں یا تو وہ جزیہ ٹیکس دے کر ہمارے ملک میں رہیں. تیسری صورت میں جا کر جنگ کا معاملہ آئے گا, جہاد کا معاملہ آئے گا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں, جنگ جہاد کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لوگ کلمہ پڑھیں. کلمہ پڑھنے تک میں ان سے لڑتا رہوں گا. اب اگر وہ کلمہ پڑھ لیں گے تو مجھ سے ان کا مال اور جان محفوظ ہو جائیں گے. مجاہدین کی فضائل, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت, حضرت اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ, حضرت سہیل بن سعد اور حضرت انس رضی اللہ عنہ, ان تینوں صحابہ اس روایت کو نقل کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں, اب یہاں بھی دیکھو قرآن مجید میں جہاں جہاں فی سبیل اللہ آتا ہے تو اس سے پہلا معنی آتا ہے جہاد. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس سے مراد جہاد ہوتا ہے. تو یہاں بھی فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ سے مراد جہادی ہے. تو اللہ کی راہ میں ایک صبح شام کو نکلنا ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے. تو اس سے مراد جنگ اور جہاد ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس حدیث کو جماعت پر فکر نہیں کرنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جو غلطی ہوتی ہے اس کو میں اصلاح کرتا رہتا ہوں, آپ اسے غصہ نہیں ہونا چاہیے. سچ بات ہے, ہمیں غلطی کرتے تھے, انہیں صحیح بات بتا رہی بول کر آپ کو سمجھنا چاہیے. تو یہ حدیثیں پورے جنگ اور جہاد کے بارے میں ہے, ہم اسے جماعت پر فکر نہیں کرنا چاہیے. دوسری حدیث سے ان کو آپ بیان کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے. تو یہ مستقل جہاد کے لیے ہے, مجاہدوں کے لیے فضائل ہے یہ. تو اور ایک حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر اس امت اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, میری خواہش ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کر دیا جاؤں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چار مرتبہ فرما رہی ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں دشمنوں سے, کافروں سے, مشرکوں سے لڑوں اور میں قتل ہو جاؤں اور اللہ مجھے پھر زندگی دے, پھر میں ان سے اللہ کے دشمنوں سے لڑوں گا, پھر میں اللہ کے نام پر شہید ہو جاؤں گا, پھر اللہ مجھے زندگی دے گا, پھر میں وہ زندگی دشمنوں سے, اللہ کے دشمنوں سے لڑنے پر میں لگا دوں گا. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے. تو ہمارے دل کے اندر بھی جنگ اور جہاد کی, جنگ میں جہاد میں اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے مرنے کی ہمارے دل کے اندر بھی خواہش ہونا چاہیے. پیغمبر خواہش کر رہے بولے تو ہمیں عام آدمیوں کے لیے بڑی بات ہے, ہمیں بھی خواہش کرنا چاہیے. اچھا آگے اور ایک حدیث, حضرت عبد الرحمن بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی بندے کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اسے دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی. اب دیکھو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جس مجاہد اور جس دشمنوں سے لڑنے کے لیے کوئی مسلمان جنگ میں چلا گیا تو اس کے قدموں کو, پیروں کو جہاد میں جانے کے بعد دھول لگے گی تو وہ دھول کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اس حدیث کو بھی ہمارے ساتھیاں اپنے کام پر فٹ کر لیتے ہیں, کرنا نہیں چاہیے. یہ مستقل جہاد والوں کے لیے حدیثیں ہیں, اپنے کام پر فٹ نہ کرو ورنہ پھر غلو ہو جائے گا یا پھر دین کے اندر تحریف ہو جائے گی, تحریف کرنے والا ملعون ہوگا. اس لیے جو حدیثیں ان کو بیان کرنا چاہیے. آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں جانے کے بعد کسی مومن بندے کو دنیا میں آنے کی خواہش نہیں ہوگی سوائے شہید آدمی کے. اللہ کے راستے میں جنگ میں جہاد میں جا کر جو آدمی دشمنوں سے لڑتا ہوا مر جاتا ہے, شہید ہو جاتا ہے, تو اس شہید آدمی کو جنت میں جانے کے بعد بھی پھر دنیا میں آنے کی خواہش ہوگی. کئی کو اس لیے کہ شہید کو جنت میں جانے کے بعد اس کو وہاں کتنا ثواب ملتا ہوگا, کتنا وہاں اس کا درجہ ملتا ہوگا, اس درجے کو, ویلیو کو وہ آدمی جب دیکھ لے گا تو دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا. اور دنیا میں آ کر کیا خواہش کرے گا, اللہ تو اگر تم مجھے دنیا میں بھیج دے گا تو میں تیرے نام پر تیرے دشمنوں سے, اسلام کے مسلمانوں کے دشمنوں سے میں لڑ کر آؤں گا, 10 مرتبہ قتل کیا جاؤں گا, تو مجھے زندگی دے گا تو میں اسے میری زندگی کو تیرے نام پر تیرے دشمنوں سے لڑ کر میں ختم کر دوں گا. یہ اس آدمی کی خواہش ہوگی جنت میں جانے کے بعد بھی. آگے اور ایک حدیث, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن رات اسلامی سرحد کی حفاظت کرنا 1 ماہ کے روزوں اور راتوں کی عبادت کا ثواب ہے. اس سے بہتر ہے اسلامی سرحد, اسلامی پلویرے کی حفاظت کرنا. دشمنوں کے آنے کا خطرہ ہے تو وہاں اسلامی سرحد کی حفاظت کرنا, پلویرے کی حفاظت کرنا. تو 1 رات یا 1 دن کا وہاں دشمنوں کے آنے سے سیکورٹی بن کر حفاظت کے لیے سرحد میں کھڑنا, یہ 1 مہینے کے روزوں سے اور 1
مہینے کے راتوں کی مدد سے بہتر ہے۔ تو اسے بھی ہمارے ساتھی لوگ اپنے کام پر فٹ کرتے ہیں، اسے فٹ نہیں کرنا چاہیے، دین میں تحریف ہو جائے گی، ملعون ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جو حدیثیں ہیں اسے بیان کرنا چاہیے۔ میرا کام اصلاح ہے، میں بول رہا ہوں، میرا کام بولنے کا ہے، آپ مانو نہ مانو وہ میرا اختیار نہیں ہے، میرا کام بیان کرنا ہے۔ آگے اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس نے جہاد نہیں کیا، یہ بہت قابل توجہ حدیث ہے، اسے توجہ سے سنو ذرا۔ جو آدمی اس حال میں مر گیا کہ اس نے جہاد نہیں کیا اور اس کے دل میں جہاد کی تمنا اور خیال بھی نہ آیا، تو وہ نفاق کے ایک شعبے پر مر گیا۔ سمجھ آ رہی بات؟ کوئی آدمی جہاد نہیں کیا، دشمنوں سے لڑا نہیں اور اس کے دل کے اندر دشمنوں سے لڑنے کی تمنا بھی نہیں، تو وہ آدمی منافق ہو کر مر گیا، منافق ہو کر ہونا۔ سمجھ میں آگی بات؟ ہمارے دل کے اندر جہاد کی تمنا ہونا، جنگ کی، اللہ کے راستے میں جنگ میں دشمنوں سے لڑ کر مرنے کی تمنا ہونا، اگر مجھے موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں اللہ کے دشمنوں کو جہنم کے گھاٹ اتار کر مروں گا، یہ ہمارے دل کے اندر تمنا ہونا۔ وہ وقت آئے نہ آئے وہ اور بات ہے، لیکن مسلمان مومن کے دل کے اندر یہ تمنا ہو کہ میں اگر دشمنوں سے لڑنے کا مجھے موقع مل جائے، جنگ جہاد کا، تو میں اللہ کے نام پر شہید ہو کر مروں گا، دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو جہنم کے گھاٹ اتاروں گا۔ یہ مومن مسلمان کے دل کے اندر تمنا ہونا چاہیے۔ اگر ایسی تمنا نہیں ہے تو پھر منافق ہو کر مریں گے، منافق ہو کر۔ آگے اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زخمی ہوا اللہ کے راہ میں، یہاں بھی اللہ کے راستے سے مراد جنگ جہاد ہے، تو اسی حالت میں آئے گا قیامت کے دن، خون بہہ رہا ہوگا اس سے۔ اگر اللہ کے راستے میں جنگ اور جہاد میں چلے گیا، دشمنوں سے لڑتا ہوا، تیر تلوار سے لڑتا رہا، اسے کوئی آدمی چھری مار دیا، تلوار مار دیا، تو اس کے جسم سے خون بہتا تھا، تو قیامت کے دن یہ آدمی اس کے سر سے، جسم سے خون بہتا ہوگا، اسی حالت میں وہ آدمی اللہ کے پاس دربار میں آئے گا قیامت کے دن۔ خون تو بہتا، قیامت کے دن خون تو بہتا ہوگا لال شکل کا، لیکن اس کے خون سے خوشبو آئے گی، خوشبو، مشک کی خوشبو آئے گی، حدیث کے اندر وہی ہے۔ تو رنگ تو خون کا ہوگا اور خوشبو مشک کی ہوگی۔ آخری ایک دو حدیث ہے۔ اچھا، جنگ میں جانے والوں پر مال خرچ کرنے کا اجر کیا ہے، اس بارے میں دو حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص نے ایک اونٹنی اللہ کے راستے میں جنگ اور جہاد کرنے والوں کے لیے پیش کر دی ہے، یا رسول اللہ یہ اونٹنی ہے جنگ میں جہاد میں جانے والوں کے لیے آپ یہ عطیہ اور تحفہ دے دیں، میری طرف سے ہدیہ اور تحفہ ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے 700 اونٹوں کا ثواب ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ تمام چیزیں ثواب کی جنگ اور جہاد کے بارے میں ہے، سمجھو اسے۔ آخری حدیث حضرت زید رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کرنے والے کو سامان دیا، کوئی آدمی جنگ اور جہاد میں جا رہا تو اس کو کوئی آدمی سامان دے رہا، پہننے کا اوپر کا کوٹ دے رہا لوہے کا، یا پھر لوہے کی ٹوپی دے رہا، تلوار، تیر، نیزہ دے رہا، اس کے لیے کوئی انتظام کر رہا، سواری کا انتظام کر رہا یا پیسہ دے رہا، تو سواری کا اگر کچھ انتظام کر سامان وغیرہ کا، تو اس آدمی کو بھی، جو آدمی سامان دیا، پیسہ دیا یا تیر تلوار دیا، تو پھر سامان اور پیسہ دینے والے آدمی کو بھی جنگ میں جانے کے برابر ثواب ملے گا۔ سمجھ میں آگی بات؟ اچھا، اگر کوئی آدمی جنگ میں چلا گیا، اس کے جانے کے بعد اس کے گھر والوں کے کھانے پینے کا خرچے کا انتظام کر رہی ہے، یا ان کے گھر والوں کے ساتھ اچھائی کا انتظام کر رہی ہے، خیر کا خیال کر رہی ہے، تو اس خیر کا خیال کرنے والے آدمی کو بھی جنگ میں جانے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ تمام فضائل جنگ اور جہاد میں جانے والے مجاہدین کے لیے ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے دوسری جگہ فٹ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ قرآن اور حدیث میں تحریف کرنے والے ہو جائیں گے اور اللہ کی لعنت برسے گی۔ پھر اس کے علاوہ مزید قرآن کے اندر اگر تحریف ہو جائے گی تو پھر ہم ثواب کا، نیکی کا کام کر کے بھی ہم اس سے اللہ کے دربار سے ملعون ہو جائیں گے۔ اس لیے جو چیزیں ہیں وہ بیان کرو، جو چیزیں نہیں ہیں اس سے ہم کو اعتراض اور بچنا چاہیے، ورنہ اللہ کے دربار سے ہم دھکیل دیا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور عام کو یہ تمام فضائل مجاہدین اور جنگ اور جہاد اور قتال کے بارے میں ہیں ان کو وہیں پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیزیں، جو فضائل جتنی حد تک شریعت میں بیان کی گئی ہیں ان فضائل کو اتنی حد تک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلو سے، تحریف سے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ تمام مسلمانوں کو اگر اس وقت جنگ ہو یا نہ ہو، بہر صورت اب ہر مسلمان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ جنگ اور جہاد کی اللہ تعالیٰ تمنا اور آرزو پیدا فرمائے، شوق پیدا فرمائے۔